روک دیں گے تو یہ پابندی تھی. لیکن اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ اب وہ جنگ کی پابندی تو نہیں رہی، لیکن پھر بھی ان مہینوں کا احترام کیا جائے گا. اسی واسطے جو حدیث میں تعلیمات ہم کو ملتی ہیں اس کے لحاظ سے ان مہینوں میں عبادتوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور اس پہ ان کا اللہ سبحانہ و تعالی نے اجر زیادہ رکھا ہے. تو ان مہینوں کے احترام کی اب یہ صورت ہے. وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَلْهَدْيَ، اور اسی طرح سے ہدی کے جو جانور ہیں، وہ جانور کہ جو حاجی اپنے ساتھ یا عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، جو چاہے تو وہ تمتع کی قربانی کے لیے ہو یا قران کی قربانی کے لیے ہو یا نظر اور منت کی قربانی کے واسطے ہو، تو جو جن کے لیے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ صاحب حدود حرم میں جا کر ان کی قربانی ہوگی، یہ جانور ہدی کے کہلاتے تھے. تو عرب میں دستور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی کے ساتھ بھی سفر میں، عمرے کے سفر میں اور حج کے سفر میں یہ قربانی کے جانور اور جن کو ہدی کہا جاتا ہے وہ جانور رہے ہیں. ان کے احترام کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہی کہ ان کو مارا نہ جائے، یہ سوچ کر کے کہ صاحب یہ تو دشمن ہیں، لہذا دشمنوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ ان کے جانوروں کو بھی دشمنی ہاتھ آتے ہیں، چلو جانوروں کو ہکا لے جاؤ یا ان کو تو یہ بھی غلط ہوگا. اور اسی طرح سے ان کی بے حرمتی کی یہ صورت بھی ہے کہ ان جانوروں پر سوار ہونا یہ بھی غلط ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو. مجبوری ہے، کوئی ہے ہی نہیں سواری، اور تو یہ مطلب نہیں کہ صاحب اپنے کو ہلاک کرو اور جانور چونکہ قربانی کا ہے لہذا اس پہ سوار نہیں ہوں گے. لیکن جب قربانی کا ہے تو بس پھر اب یہ کہ اگر تمہارے پاس اور جانور موجود ہیں تو ان پر سوار ہو، اس پر سوار ہونا یہ بے حرمتی ہے اس کی. تو اس طرح کی ان جانوروں کی بے حرمتی سے بچایا. یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مشرکین عرب جو بیت اللہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اپنے نظریے اور مذہب کے مطابق اور عقیدے کے مطابق وہ بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی قربانی کے جانور ہوتے ہیں جن کو وہ ہدی بولتے ہیں. مسلمانوں کو اس کا حق نہیں ہوگا کہ وہ ان کے جانوروں کو اپنے لیے مباح قرار دے لیں، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. وَلَلْقَلَائِدِ، اسی طرح سے وہ جانور کہ جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں. وہ پٹے کیوں ڈال دیا کرتے تھے کہ ایک پرانے چمڑے کے ٹکڑے لے کر رسی میں ڈال کر کے ان کے گلے میں ڈال دیتے. یہ ہوتا تھا، یہ وہی جانور کہلاتے تھے کہ جن کو قربانی کے لیے خاص کر دیا گیا، اور یہ پہچان ہوتی تھی اس کی کہ یہ جانور جو ہیں وہ یوں کہیے کہ قربانی کے. ایک تو ہے ہدی میں اس میں ایک تو شعار کیا جاتا تھا. جانور جو قربانی کے لیے ہوتے تھے یہ حج کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، عمرے کے میں قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کے نشان دو طرح کے ہوتے تھے. ایک تو کہلایا جاتا تھا شعار، اور شعار کی صورت ان جانوروں پر کس طرح ہوتی تھی کہ اس کے پیچھے کولے کے اوپر کسی چاقو سے یا خنجر سے ایک نشان ڈال دیتے. وہ نشان ہوتا تھا، اس کو دیکھ کر سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو ہے وہ قربانی کا جانور ہے، حرم میں جانا ہے اس کو ہے. یہ اسی طرح سے گلے میں پٹا ڈال دیا کرتے تھے. یہ وَلَلْقَلَائِدِ یا قلادے کہلاتے تھے. تو دونوں جو صورتیں ہیں جب یہ سامنے آ جائیں تو ان جانوروں کی بے حرمتی نہ ہو. وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اسی طرح سے بیت حرام کا جو قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے، ادھر جانے والے لوگ ہیں، چاہے حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہ ہو. ٹھیک ہے، ان کا مذہب صحیح نہیں ہے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال جب ایک نیک ارادے سے جا رہے ہیں حرم کے طرف تو تمہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب چونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں لہذا اگرچہ یہ عمرے کے لیے جا رہے ہوں، حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کو مارو. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تک گویا یوں کہیے کہ یہ پابندی نہیں لگی تھی کہ حرم کے اندر اب گویا مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ سکتا. یا اسی طرح سے حج صرف مسلمان کر سکتے ہیں، مشرکین نہیں کر سکتے. سن 9 میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں
مسلمانوں کا پہلا حج ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لے گئے اس حج میں، تو اس میں چونکہ مشرکین آئے تھے دستور کے مطابق جو معمول چلا آ رہا تھا، مشرکین بھی حج کر رہے تھے، اس لیے آپ نہیں تشریف لے گئے۔ آپ تشریف لے جاتے تو پھر وہ قیامت تک کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں تھی پھر کسی غیر مسلم کو آنے سے روکتا، اس لیے کہ نبی موجود ہیں، آپ نہیں تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی عمارت میں مدینے سے مسلمان گئے ہیں حج کرنے کے واسطے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ سورہ توبہ کی ان آیتوں کا وہاں اعلان کر دیا جائے۔ سورہ توبہ کی آیت اتری تھی کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرکین چونکہ عقیدہ کی نجاست میں ہیں، گندے ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ تو آپ نے فرما دیا تھا لا يحجن بعد العام هذا مشرک المسجد الحرام ولا يحجن عريانا، آپ نے فرمایا اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور اس سال کے بعد کوئی ننگا جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف، ولا یطوفن عریانا، کوئی بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ پہلے ننگا طواف کیا کر لیتے، کیوں کرتے تھے طواف ننگا؟ وہ کہتے تھے ہماری کمائی جو ہے وہ پیور نہیں ہے، جب ہماری کمائی جو ہے وہ خالص نہیں ہے تو جس کمائی سے ہم نے کپڑے پہنے ہیں وہ بھی پاک نہیں ہے، جب ناپاک کپڑے ہیں تو ناپاک کپڑوں کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف ہم کس طرح کریں، اس لیے ننگے ہو جاتے تھے۔ تو یہ تھی عقل کی حالت، کپڑے تو ننگے ہیں اور خود اپنا کتنی خباستیں بھری ہوئی ہیں اور خود ننگے ہو کر کے جو بے حیائی ہو رہی ہے وہ بیت اللہ میں جائز تھا، تو اس لیے اس پر پابندی لگا دی گئی لا یطوفن عریانا۔ تو چونکہ یہ سن 9 کے اندر ہوا، لیکن اس سے پہلے تو چونکہ حکم نہیں آیا تھا، لہذا اگر کوئی شخص جا رہا ہے حرم شریف کی طرف عمرے کے ارادے سے تو مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اپنی دشمنی کی وجہ سے اس کا راستہ روکے، اس لیے فرمایا ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بھئی ہماری جو مخالفت ہے غیر مسلموں سے وہ ان باتوں میں ہے کہ جو باتیں ہمارے نزدیک غلط ہیں، جو باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی صحیح ہیں اور ان کے اندر ہیں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کی وجہ سے تھوڑی دشمنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بات اچھی ہے وہ اچھی ہے چاہے دشمنوں میں پائی جاتی ہے، ان میں ہم ان کی موافقت کریں گے، لیکن جو بات غلط ہے وہ چاہے دشمنوں میں پائی جاتی ہے اپنوں میں پائی جاتی ہے اس کی مخالفت ہوگی۔ تو باطل کی مخالفت ہے، یہ نہیں ہے کہ جو وہ ہم دشمنی میں حق کی بھی مخالفت کرنا شروع کر دیں اس لیے کہ حق غیروں میں پایا جاتا ہے، یہ ہے مقصود۔ اس سے فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وہ جو کہا تھا کہ جب تم احرام میں ہو تو شکار مت کرو، تو اس لیے فرماتے ہیں جب تم حلال ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب احرام ختم ہو گیا، عمرہ تم نے کر لیا، حج تم نے کر لیا اور احرام تمہارا ختم ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں تمہارے اس قوم سے جس قوم سے تم کو روکا ہے، کہاں روکا تھا؟ عمرہ کرنے سے، حرم شریف میں جانے سے تم کو روکا تھا، اس قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے یوں کہیے کہ میں نے کہا تھا کہ ان حالات میں صورت اتری کہ سن 7 کے شروع میں یہ آیتیں اتری کہ اب مسلمانوں کو جانا عمرہ کرنے کے واسطے، ایسا نہ ہو کہ راستے کے جو مشرک قبائل ہیں ان کے اوپر اپنا غصہ اتارتے جائیں، یہ تم کو زیادتی کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے روکا، سوال یہ یعنی اس سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ تم یوں مت دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا تھا، تم یوں دیکھو کہ تم کو کیا کرنا ہے، تم اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو دیکھو، یہ دیکھنا چھوڑ دو کہ دشمن قومیں کیا کرتی آئی ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اس لیے بھلائی اور تقوی کے معاملات میں جو ہیں اس میں تمہارا تعاون ہونا چاہیے۔ جب وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں تم کیوں مخالفت کرو گے ان کی؟ ہاں گناہ کا کام ہوگا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے معاملات میں تم تعاون مت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ فسق اور فجور، نافرمانی، خلاف شریعت، ان معاملات میں مسلمان کسی کا تعاون نہ کریں،
چاہے دوسرا کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اور جو تقوی اور بھلائی کے کام ہیں اس میں مسلمانوں کو تعاون کرنا چاہیے، اگرچہ وہ کام کرنے والا جو ہے غیر مسلموں کیوں نہ ہو. اسی واسطے میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ اس ملک کے اندر دوسری قومیں جتنے ایسے کام جو اخلاق کو سنوارنے والے اس کے لیے جتنے مومنٹ ہیں، مثلا ڈرگ کے خلاف، شراب کے خلاف، یا اسی طرح سے جو اور چوری چکاری اور غنڈہ گردی، یہ سارے ان کاموں کے خلاف جتنے مومنٹ ہیں، افسوس یہ کہ مسلمان اس میں نہیں کھڑے ہوتے، اس میں تو بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ غلط ہے. اچھائی کے کام ہے مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے. تو جو غلط کام ہے اس میں بے شک مسلمان ہٹیں، اس میں تعاون نہ کریں. واتقوا اللہ، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں. ان اللہ شدید العقاب، اللہ سزا دینے والے ہیں. اس واسطے وہ جو تمہاری غلطی ہوگی تم کو سزا دیں گے، دشمنوں کی غلطی ہوگی ان کو سزا ملے گی. بس. سورہ المائدہ آیت نمبر 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي
تتخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں تم کو فرمایا تھا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ایک تو یہ کہ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو شعائر اللہ کی، شہر حرام کی، جو قربانی کے جانور ہیں ان کی، اور جب تم احرام سے نکل جاؤ تب تم شکار کر سکتے ہو، یہ بات کہی گئی تھی۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی آیا تھا، اگرچہ وہ اس ذیل میں تھا کہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو، ان کا مذہب، ان کا طریقہ صحیح بھی نہ ہو، لیکن چونکہ ان کا مقصد صحیح ہے تو حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو تم ان پر کسی طرح کی زیادتی مت کرو، ان کو مت روکو۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تک کہ یہ حکم نہیں آیا تھا کہ مسجد حرام میں اب کوئی کافر اور مشرک نہیں آ سکتا، نہ اس کا طواف ننگی حالت میں ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ جو جا رہے ہیں ان کو جانے دو، تمہارے اوپر زیادتی ہوئی تم اس کے بدلے میں دوسروں پر زیادتی مت کرو، یہ فرمایا تھا۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم بھلائی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کام میں تمہارا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ اس ذیل میں بات تھی کہ جب نیکی کے کام کے لیے وہ لوگ جا رہے ہیں تم ان کی مخالفت مت کرو، زیادتی مت کرو۔ مگر یہ آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے وہ ایک اصولی درجہ رکھتی ہے، یہ بہت اہم حصہ ہے یہ آیت کا، اور وہ یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ میں نے کہا کانٹیکسٹ تو اس کا وہی ہے کہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں تم ان کو نہ روکو، لیکن الفاظ عام ہیں، اسی لیے اس کو عام ہی رکھا اور اس سے مسائل نکالے ہیں کہ بھلائی اور تقوی کے کاموں میں تعاون ہو۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دنیا میں اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ یہ ہر شخص ایک دوسرے کا محتاج، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، کوئی انسان ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، بادشاہ ہو کہ رعیت کا آدمی ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ غریب غربا جو ہیں وہ مالداروں کے ان کے پیسے کی وجہ سے محتاج ہیں، اور مالدار جو ہیں وہ غریب غربا کے ان کی محنتوں کی وجہ سے محتاج ہیں۔ انجینئر جو ہے وہ ڈاکٹر کا محتاج ہے، علاج معالجہ ہو تو ڈاکٹر جو ہے وہ انجینئروں کو انجینئرنگ کا محتاج ہے، جو ہے کسان جو ہے وہ بزنس مین کا محتاج ہے، اور بزنس مین کسان کے محتاج ہے۔ دنیا میں کوئی کیسا بھی آدمی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی دوسرے سے مستغنی ہو کر اور یہ کہتے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ زندگی گزار لے۔ یہ اللہ نے اس طرح سے انسان کو دنیا میں پیدا کیا۔ تو جب ایک دوسرے کا حاجت مند ہے تو پھر ایک دوسرے کا معاون بھی ہوگا۔ اگر کسان یہ طے کر لیں کہ صاحب ہم کھیتی تو کریں گے مگر بازار میں اپنا غلہ نہیں لے کے جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ عدم تعاون کا فیصلہ جو ہے یہ جہاں بازار والوں کے لیے نقصان دہ وہاں کسانوں کے لیے بھی نقصان دہ۔ غلہ اگر بوئیں گے تو لے جا کے کیا کریں گے اس کا، آخر مارکیٹ میں نہیں لے کے جائیں گے۔ تو عدم تعاون جو ہے یہ فیصلہ ہی غلط ہے۔ اللہ نے جب حاجت مندی رکھی ہے تو تعاون بھی اس کے ساتھ رکھا ہے۔ تعاون کا مطلب ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا آپس میں، اس کے بغیر ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو حاجت اور تعاون
یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو جس طرح حاجتیں جو ہے فطری ہیں، تعاون بھی فطری ہے، نیچرل ہے. لیکن یہ تعاون جو ہے یہ تو یوں کہیے ہماری دنیا کی ضرورتوں کے واسطے تو ہے، مگر ساتھ کی بات ہے سمجھ آ رہی نہیں بات، فائدہ ہے تو معلوم ہوا فائدہ کاموں میں تعاون ہونا چاہیے، نقصان والے کام ہے اس میں تعاون نہیں ہونا چاہیے. خود بات نکلے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ صاحب ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا جب تک اس کو تعاون نہ ملے. تو کیا اس میں بھی تعاون کیا جائے؟ غلط ہوگا. یوں نہیں کہا جائے گا بھائی ڈاکہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک تعاون نہ ہو، لہذا تعاون کرنا چاہیے تو ہم جا کے تعاون کر رہے ہیں. اس کا غلط ہے، کیونکہ ڈاکے سے نقصان ہے. ایک شخص قتل کرنا چاہتا ہے کسی کو، انہوں نے کہا دیکھو بھائی قتل ہو نہیں سکتا جب تک اس کو مدد نہ مل جائے، چلو مدد کرو جا کر کے قتل کرنے والے کی. یہ غلط ہوگا اس لیے کہ یہ نقصان ہے. تو معلوم ہوا کہ تعاون تو ہو مگر نقصان والے کام میں تعاون نہیں ہونا چاہیے، فائدے والے کام میں تعاون ہونا چاہیے. یہ خود اس سے یہ اصول نکلا. اسی لیے جب ہم اسلام کو جو دین فطرت کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی ساری ہدایتیں وہ ہیں کہ جو عین مین انسان کی فطرت اور اس کے نیچر کے مطابق ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے. تو اب دنیا میں ہوا کیا؟ دنیا میں ہوا یہ کہ صاحب جیسا کہ علامہ شہرستانی نے کتاب الملل والنحل، ایک بڑی عجیب کتاب ہے، 5ویں صدی میں لکھی گئی یہ کتاب الملل والنحل، دنیا کی قوموں کے حالات اور ان کے مزاج پر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اور ان کے مسلک اور ان کے مذاہب پر. تو کتاب الملل والنحل میں شہرستانی نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور نسل چلی تو وہ یہ ہوا کہ پھیل گئے اور ان میں تقسیم جو ہوئی وہ ہوئی کہ یہ صاحب شمالی ہیں تو یہ جنوبی ہیں، تو یہ مشرقی ہیں تو یہ مغربی. سورج جہاں سے جدھر سے نکلتا ہے وہ سمت جو ہے وہ مشرق کہلائی اور جدھر آئے تو وہ مغرب کہلائی، اور دائیں اور بائیں شمال اور جنوب ہو گیا. تو قومیں جو ہیں وہ اس طرح سے پہچانے جانے لگیں کہ یہ شمالی لوگ ہیں، یہ جنوبی لوگ ہیں، یہ مشرقی لوگ ہیں، یہ مغربی لوگ. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب اور قومیں بڑھنے لگیں تو ان کے خاندانوں کی بنیاد پر جو ہے ان کا تعارف ہونے لگا. جس طرح سے عرب میں ہوا کہ صاحب یہ بنو تمیم ہیں تو یہ بنو قریش، اور یہ قریش ہیں تو قریش کے اندر بھی یہ بنو تمیم ہیں تو یہ بنو ہاشم ہیں تو یہ بنو خزاعہ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب تعاون جو ہے وہ اس بنیاد پر ہونے لگا کہ صاحب یہ جو ہیں یہ قریشی ہیں، انہوں نے کہا قریشی کے اندر بھی یہ تمیمی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ہاشمی ہیں، انہوں نے کہا یہ خزاعی ہیں. تو ہر آدمی جو ہے وہ قبیلے کی بنیاد پر تو تعاون کرنے لگا. جو قبیلے سے باہر انہوں نے کہا ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہیں. تو یہ اس تقسیم کا یہ نتیجہ. ہندوستان میں جب یہ تصور پہنچا کوئی کہیے کہ گروہ بندی کا، تو اس میں یہ ہوا کہ بھئی یہ اعلیٰ طبقہ ہے تو یہ ادنا طبقہ ہے، یہ جو ہے برہمن ہیں یہ بہت اونچے درجے کے ہیں، اس سے نیچے فلاں لوگ ہیں، اس سے نیچے فلاں لوگ ہیں، اس سے نیچے فلاں لوگ ہیں، اور یہ تقسیم وہاں ہو گئی. لہذا یہ کہ برہمنوں کو تعاون کرے گا لیکن دو اس سے نیچے کے لوگ ہیں ان کو وہ جوتی بھی مار دے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوگا. یہ ہندوستان میں آ کر یہ مسئلہ ہوا. پھر اس کے بعد چونکہ یہ یورپ میں چونکہ نسلی کو محفوظ نہیں رکھا گیا، نسب کو محفوظ نہیں رکھا، یہ کہ اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، کچھ پتہ ہی نہیں. یہ سب گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، علاقوں کی بنیاد پر انہوں نے تقسیم کر دی، زبانوں کی بنیاد پر تقسیم کر دی کہ صاحب یہ فلانی زبان بولنے والے ہیں تو یہ قوم ہے، یہ فلانے ملک کے رہنے والے ہیں تو یہ قوم ہو گئی. اس طرح کی تقسیم ہوئی. اس فلسفے کو انہوں نے دنیا میں پھیلایا. افسوس یہ کہ مسلمانوں نے بھی لے لیا. اب ان کے ہاں کیا ہوا، انہوں نے کہا صاحب یہ سعودی ہیں تو یہ عراقی ہیں تو یہ کویتی ہیں تو صاحب یہ جارڈنی ہیں، یہ فلسطینی ہیں. یہ تقسیم اس طرح ہونے لگی. اب ان میں تعاون جب تقسیم ہو گئی تو تعاون پھر کس بنیاد پر ہوگا، کویتی کا تعاون کرے گا، سعودی کا تعاون کرے گا، عراقی کا کرے گا، یہ سب ہونے لگا.
یہ تعاون کی بنیاد اور بیس بدل گئی ہے۔ حالانکہ فطری بات کیا تھی؟ فطری بات وہ تھی کہ بھائی جب ہر آدمی ایک دوسرے کا محتاج ہے دنیا میں، چاہے وہ چائنا کا رہنے والا ہو اور چاہے وہ افغانستان کا رہنے والا ہو۔ آج دنیا میں کسی انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جب تک افغانستان کے ایک آدمی کی محنت جو ہے وہ اس کو عام نہ کر دیا جائے کہ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ اسی طرح سے چائنا کے ایک آدمی کی محنت اس کے راستے میں جب تک رکاوٹیں جو ہے وہ ہٹانا دی جائیں، ضروری ہے یہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی امریکہ جیسا ملک ہے، دنیا کے ہر حصے کا جو ہے پروڈکشن یہاں آ رہا ہے، اور وہی ملک سب سے زیادہ خوشحال ہے جہاں ساری دنیا کی چیزیں کھینچ کھینچ کر آ جائیں۔ تو وہ دنیا کے انسانوں کی تو محنتیں ہیں۔ تو جب یہ ایک فطرت ہے تو اس بات کو جو ہے تعاون بھی اسی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ بھئی اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ چائنا میں رہتا ہے یا وہ افغانستان میں رہتا ہے۔ ہاں اگر تقسیم کرنی ہے تو وہ تقسیم ہونی چاہیے تھی اس بنیاد پر کہ جو اللہ نے تقسیم کی ہے، اور وہ تقسیم ہے کہ دنیا میں انسان دو طرح کے ہیں، ایک انسان جو ہے وہ مومن ہے اور دوسرے انسان وہ کافر ہے۔ اگر تقسیم ہے تو وہ اس بنیاد پر ہو، ورنہ یہ کہ صاحب یہ افغانی ہے یہ کویتی ہے، یہ تقسیم، اس کے تقسیم کے کیا معنی ہے؟ تو کفر اور ایمان جو ہے اگر تقسیم کرنی تھی تو وہ اس پر کرنی تھی۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ ایک انسان جو مشرق میں رہتا ہے، ایک مسلمان، اگر اس کے بدن میں پھانس لگی ہے تو مغرب میں رہنے والے ایک مسلمان کو اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے تھی۔ تو نہ مشرقی اور نہ مغربی اور نہ اس میں عراقی اور نہ کویتی، کوئی تقسیم نہیں۔ مسلمان ہیں، ساری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہے، اور اسی طرح کی ساری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں وہ ایک قوم ہے۔ اسی لیے کہا کہ الکفر ملت واحدہ، یہ ان کافروں کے اندر تقسیم جو بھی ہو، لیکن ہمارے نزدیک کفر جو ہے وہ ایک جماعت ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور ہماری عقل جو سمجھ رہی ہے وہ یہی سمجھ بھی رہی ہے جو نبی نے فرما دیا کہ آج جو ہیں ساری دنیا کی قوموں نے آپس میں ان میں کوئی بھی تقسیم ہو، لیکن جب مسئلہ آتا ہے مسلمان کا اور اسلام کا، ان میں کوئی تفریق نہیں رہتی، وہ سب ایک بن جاتے ہیں۔ تو ہم نبی کی بات سنتے ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور جب ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں تو وہی صحیح ہو رہا ہے کہ سب کی ایک ہو جاتی ہے جہاں مسئلہ اسلام کا اور مسلمان کا آتا ہے۔ تو آخر ہم کیوں ثواب نہیں حاصل کر لیتے نبی پر ایمان لا کر کے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی نبی کی بات کو نہیں سمجھ رہے، اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں طے ہوتے جو نبی نے فرما دیا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ تقسیمات جو ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے تعاون کے بھی جو دائرے اور سرکل جو ہیں وہ مختلف کر دیے گئے ہیں، وہ غلط ہے۔ یہاں قرآن جو بات کہہ رہا وہ یہ کہ بھلائی اور نیکی میں تعاون ہونا چاہیے، برائی اور نافرمانی میں تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اگر کوئی کافر بھی اچھا کام کر رہا ہے، اس اچھے کام کی حد تک تم اس کے ساتھ تعاون کرو۔ ایک مسلمان بھی اگر نافرمانی کا کام کر رہا ہے تو یہ مت دیکھو کہ چونکہ وہ مسلمان ہے بھلے ہی اس کا کام برا ہو ہم کو تو تعاون کرنا چاہیے، غلط ہے، بلکہ یہ کہ تم اس کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے اس کام کے اندر۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ تو یہ ایک بنیادی ایک اصول نکل کر آیا ہے، اور واقع یہ ہے کہ ابھی بھی مختصر ہے جو میں نے کہا ہے، لیکن اگر اس کو ہم عملی زندگی میں پھیلائیں تو بڑا ہی نقشہ بدل جاتا ہے ہماری زندگیوں کا، حکومتوں کی پالیسیاں بدل جاتی ہیں، قوموں کا نظام بدل جاتا ہے اگر آیت کے اس اصول کو ہم اپنا لیں۔ تو وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی یعنی بر کا معنی ہے اچھے اعمال، اور تقوی کا مطلب کیا ہوا؟ تقوی کے معنی یہ ہے کہ برائی سے اپنے کو بچا کے رکھنا۔ تو بھلائی اور تقوی کے کام میں تعاون ہو، اور اسی طرح سے اسم اور العدوان جو سرکشی یعنی عقیدے کی اور عمل کی جو خرابیاں ہیں اس میں تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس میں جو لفظ لائیں وہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تعاون میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ دل سے انسان فیصلہ کرتا ہے، یہ تعاون کرنا ہے، ہاتھ پاؤں تو عمل کرتے ہیں، تو تعاون کا جذبہ تو پہلے دل میں آنا چاہیے۔ اس لیے وہاں کہا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ اس لیے دل میں تمہارے خیال ہی صحیح آنا چاہیے کہ تعاون بھلائی اور تقوی کا ہونا ہے،
اس لیے نہیں ہونا کہ یہ فلاں صاحب ہیں اور فلاں صاحب نہیں ہیں، اس میں اللہ کے پاس تم کو جواب دہی کرنی ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، مزید اس میں فرمایا اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا میں تم اگر دوسروں کی تسلی کے واسطے اپنے عمل کو کسی بنا سما کر بھی رکھو اور تمہارے دل میں جذبہ جو ہے وہ غلطی ہے، تم دنیا سے چھپا لو گے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں چھپے گا اور اللہ کی سزا سے تم بچ نہ سکو گے۔ حرمت علیکم المیتہ، کیونکہ ابھی وہاں شروع میں آئی تھی بات کہ تم شکار نہیں کرو گے اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو، اسی طرح سے قربانی کے جانوروں کو تم نہیں ستاؤ گے، یہ بات آئی تھی۔ تو اسی کی مناسبت سے یہاں فرمایا کہ کھانے اور پینے کا جو ہے اس میں بھی جو چیزیں تمہارے لیے اور بھی منع ہیں ان سے بھی تم بچ کر رہنا ہے۔ فرمایا حرام قرار دیا گیا تم پر مردار۔ مردار کا مطلب یہ جو بھی جانور اپنی موت مر گیا ہے، اس کی جان اس میں سے نکل گئی ہے تو وہ حرام ہے۔ والدم، اور خون، یہاں خون کا لفظ بولا تو اس سے مراد ہے بہنے والا خون جو ہے وہ، کیونکہ اسی کو خون کہتے ہیں، ورنہ تو اگر دیکھا جائے کہ گوشت بھی تو اصل میں تو خون ہی ہے، تو اس کی پہلی حالت خون کی تھی، وہ جم گیا، وہ گوشت بن گیا، اس میں ریشے آ گئے، جیسے کلیجی ہے تو کلیجی تو خون ہی ہے لیکن وہ دم مسفوح نہیں ہے، وہ بہنے والا خون نہیں ہے، اس واسطے وہ اس پر خون کا اطلاق نہیں ہوتا اور وہ حرام نہیں ہے، یہاں بہنے والا خون ہے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف میں ایک اور جگہ الدم المسفوح کا لفظ بھی آیا، بہنے والا، تو خون جو ہے بہنے والا وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ خنزیر کے گوشت کے حرام ہونے کا یہ معنی نہیں ہے یہاں جو لفظ رہا ہے کہ اس کے جو ہے ہڈی اور چمڑا اور وغیرہ یہ چیزیں حلال ہیں، بلکہ چونکہ کھانے کا ذکر چل رہا ہے اس واسطے گوشت کا ذکر کر دیا، ورنہ یہ کہ خنزیر تو پورا کا پورا ہی حرام ہے، سوائے اس کے کہ فقہاء نے اس زمانے میں جس زمانے میں اس کے بال جو ہیں وہ خنزیر کے بہت مضبوط سمجھے جاتے تھے تو جوتے سینے میں کام آتے تھے، تو اس لیے فقہاء نے اجازت دی تھی کہ خنزیر کے بالوں کا استعمال جوتے وغیرہ بنانے میں ہو سکتا ہے، لیکن اب جب کہ خنزیر کے بالوں سے بہتر اور چیزیں آ گئی ہیں مصنوعی، تو پھر اب کوئی ضرورت نہیں کہ خنزیر کے بالوں کا استعمال ہو، ورنہ تو اس کے چمڑا اور اس کی ہڈی اور اس کے تمام چیزیں اس کو کسی بھی طرح استعمال نہیں کر سکتے، اس کو کیا بولتے ہیں دباغت دے کر بھی نہیں کر سکتے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جس جانور کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو یہ رکھ دیا گیا ہے اور نیت یہ کر لی گئی ہے کہ بھئی یہ فلانے کی خوشنودی کے واسطے ہے، فلانے کو راضی کرنے کے واسطے ہے، یہ ہے وہ اہل لغیر اللہ بہ۔ والمنخنقۃ، اب چاہے اس جانور کو پھر جب ذبح کرنا ہو تو اللہ کا نام ہی لے کر کیوں نہ ذبح کیا جائے، جانور کا وہ چھوڑنا ہی اس طرح غلط تھا، یہ حلال نہیں ہوگا۔ والمنخنقۃ، اور جو گلا گھٹ کر کے جو جانور مر جائے، والموقوذہ، اور اسی طرح سے وہ جانور کہ جو ٹکرا کر مر جائے کسی چیز سے، والمتردیہ، اور وہ جانور جو اوپر کسی اونچی جگہ سے گر کر کے مر جائے، والنطیحہ، اور اسی طرح سے وہ جانور کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کر کے مر جائیں، نطیحہ نطحہ یطحو سینگ مارنے کو کہتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر مر جائیں تو یہ جانور بھی حرام ہوگا۔ وما اکل السبع، اور جس کو کوئی درندہ کھا جائے جس جانور کو، وہ بھی حرام ہوگا۔ یہ سارے جانور سوائے خنزیر کے سب حرام ہیں مگر جب کہ تم اس کو ذبح کر لو۔ کیا مطلب کہ ابھی جان باقی تھی اور اس کو اگر ذبح کر لیا، اوپر سے گر گیا جانور، جان ابھی ہے، ذبح کر لیا۔ اسی طرح سے کسی عمارت سے کسی پتھر سے ٹکرا گیا، جانور ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ٹکر میں وہ زخمی ہو گیا لیکن جان باقی ہے، اگر ذبح کر لیا تو پھر حلال ہوگا، اگر ذبح کرنے سے پہلے مر گئے تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور اسی طرح سے جو استھانوں پر جو جانور قربان کیے جاتے ہیں، تو
تو وہ بھی حرام ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نام سے اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ذبح ہو رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے ان کے استھانوں پر ذبح ہو رہے ہیں، تو یہ بھی حرام ہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں سے قسمت معلوم کرو۔ یہ تھی صورت اصل میں عرب میں کہ حرم شریف میں تھیلے رکھ رکھے تھے، وہ ایک بت کے نام پر، حبل کے نام سے، جو بت تھا حبل، تو اس کے نام پر یہ رکھا ہوئے تھے تھیلے، اور ان تھیلوں کے اندر تیر رکھے ہوئے تھے، ان تیروں کے اوپر کچھ لکھ رکھا تھا۔ تو اس سے ان کو یہ ہوتا تھا کہ جب کسی شخص کو یہ معلوم کرنا ہے کہ صاحب مجھے یہ سفر کرنا کہ نہیں کرنا، میرے لیے خیر ہے کہ نہیں ہے، یا مجھے یہ شادی کرنی کہ نہیں کرنی ہے، یا مثال کے طور پر اونٹ آپس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ پیسہ اکٹھا کرتے تھے کہ بھئی 7 آدمی ہیں، 8 آدمی ہیں، لاؤ بھائی پیسہ اکٹھا کرو، قربانی کریں گے۔ پیسہ سب کا برابر لے لیا گیا، قربانی ہو گئی، قربان کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد اب اس کی گوشت کی تقسیم کیسے ہوگی کہ چلو حبل بت کے پاس، وہاں سے ہم پوچھیں گے۔ اب حبل بت کے پاس پہنچے، وہاں جو پجاری بیٹھا ہوتا تھا اس کو وہ اس کا نذرانہ دیا اور اس سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ ہم اونٹ کا گوشت کس طرح تقسیم کریں گے جس کی ہم نے قربانی دی ہے۔ وہ تھیلے میں سے تیر نکال کے بولتا تھا فلاں فلاں کا حصہ ہے، فلاں کا نہیں ہے۔ اب وہ پیسے تو سب کا لگا ہوا ہے، لیکن وہاں سے جو تیر بتائے گا اس کے مطابق تقسیم ہوتی تھی۔ یہ ہے قسمت کا حال معلوم کرنا کہ بھئی میرے لیے فلاں کام میں خیر ہے کہ نہیں ہے، فلاں کام میں برائی ہے، میں سفر کروں کہ نہ کروں۔ ان سارے کاموں میں جا کر کے وہ وہاں اس پجاری کو نذرانہ دیتے اور یہ دیکھتے سمجھتے تھے کہ حبل بت جو ہے یہ قسمت کا مالک ہے، تو یہ فیصلہ جو کر دے گا بت وہی فیصلہ صحیح ہوگا۔ یہ تھی وہ صورت۔ اس کو کہا گیا کہ یہ بھی حرام ہے، کیونکہ قسمت کے بنانے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہیں تو بت سے کہاں کو جا کر پوچھتے ہو؟ اس سے مسئلہ نکلا کہ اصولی طور پر جو حقوق کی تقسیم کا معاملہ ہے کہ صاحب یہ کس کا حق ہے، یا اسی طرح سے حق اور باطل اس کے فیصلے کرنے ہیں کہ مقدمہ جو ہے کیس، اس میں یہ بتایا جائے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، چور کون ہے، کس کا مال چوری وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری باتوں میں فیصلہ قرعے کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، چٹھی کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا فیصلہ جو طریقے ہیں، جو اصول ہیں، اس کے مطابق ہوگا۔ چٹھی نکال دی، اس نے چوری کی کہ نہیں کی، نکل آیا کہ ہاں چوری کی، اس کی گردن اڑا دیں آپ، اس کا ہاتھ کاٹ دیں آپ، یا اس کو جیل میں ڈال دیں آپ، یہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے فیصلے کا انداز۔ یہ اسی طرح سے یہ کہہ دیں کہ صاحب یہ جو ہے یہ مال یہ فلاں کو ملے کہ نہ ملے، اس نے نکال کے آ گیا کہ ہاں فلاں کو مل جائے، یہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو لاٹری سسٹم ہے اس کو حرام اسی لیے کہا گیا کہ صاحب سب کا مال اکٹھا کر لیا اور وہاں جو ہے وہ ایک نمبر نکل آیا، جس کے پاس یہ نمبر نکل آئے گا سارا مال اس کو دے دیں گے۔ بھائی اس کو کہاں سے دے دیں گے، اس کو کیا حق ہے؟ تو یہ جو فیصلے کا یہ انداز یہ استقسام بالازلام کے مطابق ہے اور قرآن نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ ہاں یہ صورت جو ہے قرعے کی ہے کہ اس میں حق نہیں متعین کیا جا رہا ہے، بلکہ حق تو تسلیم ہے کہ برابر ہے، ہاں ترجیح کس کو دی جائے، پرائرٹی کس کو دی جائے، اس بنیاد پر قرعہ ڈالا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کرتے تھے کہ صاحب آپ کو یہ حق تھا کہ سفر میں جب تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ اپنی ازواج میں سے کسی بھی آپ اپنی زوجہ کو لے جا سکتے ہیں، آپ کو چھوڑ دیے، لیکن کوئی بھی آدمی مثلا سفر میں جا رہا ہے، اب وہ اس کو حق ہے اگر اس کی 2 بیویاں ہیں تو کسی ایک بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے، وہاں وہ قرعہ ڈالے۔ بھائی کون جائے گا میرے ساتھ؟ لو بھائی قرعہ ڈال لیا، فلاں کا نام نکل آیا، وہی میرے ساتھ سفر میں جائے گی، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حق تو اس کو تھا کہ جس کو چاہے لے لے، لیکن اس نے قرعے کا استعمال اس لیے کیا تاکہ بیویوں کو بھی شکایت نہ رہے اور اسی طرح ان کو تسلی ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان رہے گا کہ بھئی میں نے کوئی فیصلہ کرنے میں اپنی کوئی غلطی نہیں کی۔ تو حقوق برابر تسلیم کرتے ہوئے ترجیح کے واسطے ایسا کرنا، مثال کے طور پر ایک مشترک گھر ہے کسی 2 آدمیوں کا اور دونوں کا 50-50 ہے اور دونوں گھر کے تمام حصے یکساں ہیں اپنی قیمت کے لحاظ سے،
تو یوں بھی کر سکتے تھے کہ بھئی آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر لیں، بھئی یاد اگر تو کون سا لے میں کون سا لوں، یہ بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا بھئی قرعہ ڈال لو، چٹھی ڈال لو، چٹھی ڈال کر کے طے کر لیا گیا کہ بھئی یہ حصہ فلاں کا، یہ حصہ فلاں کا، کوئی حرج نہیں، درست ہے۔ تو حقوق کی جہاں تک تعیین کا مسئلہ ہے، حقوق کے متعین کرنے کا، اس میں قرعہ غلط ہے، لیکن ہاں ترجیح کا جہاں تک تعلق ہے، دونوں حقوق برابر ہوں، ترجیح کس کو، اس کے لیے قرعہ ڈال سکتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرو تم، ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ نافرمانی کی ہیں، ان سے بچنا ہے۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ۔ اچھا صاحب، اب جانوروں کا جہاں تک مسئلہ آیا ہے، وہ جو اوپر ذبح کی بات آئی ہے، ذبح کس کو کہتے ہیں؟ ذبح جو ہے اس کی تعریف یہ ہے جو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، حدیثیں موجود ہیں کہ اس میں 4 رگوں کو کاٹا جائے گا۔ ایک رگ جو ہے وہ تو ہے یوں کہیے کہ غذا والی، اور دوسری جو ہے وہ ہے سانس والی، اور 2 ادھر ادھر کی جو رگیں ہیں یہ ہیں خون کی والی۔ ان 4 رگوں کو کاٹنے سے ذبح ہوتا ہے کہ ان کو کاٹ دیا جائے، پوری گردن کاٹنے کی ضرورت نہیں، پورا گلا، بلکہ یہ 4 رگیں کٹ جانی چاہیے۔ بلکہ پوری گردن کے کاٹنے کو تو فقہاء نے اس لیے منع رکھا ہے کہ پوری گردن کٹ جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خون پورے طور پر نہیں نکلا اور جان نکل گئی، اس لیے پوری گردن نہ کاٹیں، صرف گلا کو اس طرح کاٹا جائے جانور کے کہ یہ 4 رگیں کٹ جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ 4 رگیں کاٹنی چاہیے تھی مگر اتفاق سے 4 کی 4 نہ کٹیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ فقہاء کہتے ہیں کہ اگر 4 میں سے 3 کٹ گئیں تو بھی ذبح درست ہو جائے گا، لیکن 4 میں سے 2 کٹیں اور 2 نہ کٹیں، ذبح نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہے ذبح کی تعریف۔ آگے جو اور باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ تو یہ جو جانور جو ہیں کہ جس کے لیے کہا تھا کہ بہیمۃ احلت لکم بہیمۃ الانعام، جو بالکل شروع صورت میں کہا تھا، تو چوپائے جو ہیں وہ حلال ہیں، جس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، یہ چوپائے کہلاتے ہیں، یہ سب حلال ہیں، مگر یہ نہیں کہ مر جائیں تو بھی حلال ہیں، اس لیے کہا تھا حرمت علیکم المیتۃ، یہ اگر مر جاتے ہیں تو پھر حلال نہیں ہے۔ اسی طرح یہ حلال ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ان کی ہر چیز حلال ہے، کہا تھا کہ اس کا ان کا خون جو ہے بہنے والا خون وہ حلال نہیں ہے۔ ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد پھر یہ حلال ہو جائیں گے، یہ بات اس آیت سے معلوم ہوئی ہے۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جانور جو حرام ہیں ان کی تفصیل بتائی ہے، اس سے خود بخود یہ سمجھ میں آ گیا کہ حلال باقی جو ہیں سب حلال ہیں جانور، تو حلال چونکہ زیادہ ہیں ان کی فہرست نہیں دی گئی، حرام جو کم ہیں ان کی فہرست دے دی گئی۔ اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ جو بعض لوگوں نے جن کے ذہنوں میں ذرا شدت زیادہ ہے وہ یہ سمجھا کرتے ہیں کہ بس جب کسی چیز کا حلال ہونا معلوم نہ ہو تو سمجھو حرام ہے۔ قرآن نے آ کر یہ بتلا دیا ایسا نہیں ہے، بلکہ حرام ہونا جب تک معلوم نہ ہو اس چیز کو حلال سمجھا جائے۔ معلوم ہوا شریعت نے آسانیوں کا دائرہ زیادہ رکھا ہے، مگر آسانیوں کا دائرہ بڑا رکھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ صاحب ہم اپنی طرف سے بھی اس بنیاد پر کہ بھئی یہ چیز حلال ہے وہ حرام نہیں لہذا حلال ہے، تو وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ شریعت نے اس سلسلے میں کوئی اصول اور بھی بتلا رکھا نہیں بتلا رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس تعلق سے کیا ہیں، ان سب چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، یہ سورت کبوتری ہے، یاد ہوگا میں نے جب بتلایا تھا گزشتہ ہفتے یا اس سے پہلے ہفتے کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور مسلمان ان کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی، قبیلے آنے لگے، مسلمان ہو گئے، اور امن کی وجہ سے اسلامی احکام کا نفاذ ہو گیا، تو اس وقت عرب میں مسلم یوں کہیے کہ ٹیریٹوری جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک طرف تو یمن
شمال میں دیکھیے نارتھ میں تو وہ جو تبوک تک یوں کہیے کہ مسلمانوں کا دائرہ بڑھ گیا. ویسٹ میں جائیے تو سمندر ہے بحر قلزم ریڈ سی, وہاں تک مسلمانوں کا دائرہ پھیل گیا. ایسٹ میں جائیے تو یہ جو ہے نجد کا علاقہ جو ہے یہ وہاں تک اسلام کا دائرہ ہے. تو یہ صورت, بلکہ میں نے یمن تک تو کیا کہا, یوں کہیے کہ یمن تک اس لحاظ سے کہ اگرچہ بیچ میں مکے کا علاقہ آ جاتا ہے مگر اس سے آگے کچھ قبائل تھے جو مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا. تو ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے, ایک اچھا خاصا حصہ عرب کا, وہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا. اس وقت کافروں نے, کفار اور مشرکین نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب یہ توقع کرنا غلط ہے کہ یہ مدینے کے لوگ جو ہیں وہ واپس ہم میں آ کر مل جائیں گے. یہ ان کو اب امید نہ رہی تھی. اس سے پہلے تک تو یہ کوشش لگے ہوئے کر رہے تھے کہ صاحب کیسے بھی یہ ان پر دباؤ ڈال کر کے, لالچ دے کر کے کسی طرح سے یہ لوٹ کر ہم میں آ جائیں. بعض لوگ سمجھتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا, ان کا زور ٹوٹ جائے گا, آخر کو گھوم پھر کر پھر ہم میں آ کر مل جائیں گے. یہ ساری باتیں تھیں. لیکن سن 6 ہجری کے صلح حدیبیہ کے بعد جب دیکھا کہ اب تو قبیلے آ رہے ہیں, اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کے پورا عدالتی نظام قائم ہو گیا, جگہ جگہ مسجدیں بن گئی, امام بن گئے, مقرر ہو گئے ہیں, اور صاحب مدرسے بن چکے ہیں, اور مدرسوں کی یہ شکل تھی